کبیر اپنے کمرے میں ونگ چیئر پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے ابھی تک اپنا سفید کرتا نہیں اتارا تھا جو اس نے ڈیزائنر سے اسپیشلی اپنے نکاح کے لیے بنوایا تھا۔ مہرماں کی ضد تھی کہ چونکہ نکاح کا تھیم سلور اینڈ گولڈ تھا، اس لیے کبیر کو بھی سلور یا گولڈن کلر کا کرتا پہننے کو کہا، جسے اس نے نرمی سے رد کر دیا تھا۔ دیکھو مہرو، مجھے نہیں پسند عورتوں اور لڑکیوں والے کلرز پہننا، سب میرا مذاق اڑائیں گے یار، اور مرد پر ایسے موقع پر وائٹ کلر ہی جچتا ہے یار۔ مگر جب مہرو نے اسے گھوری ڈالی تو کہنے لگا، اچھا بابا، میں کرتا تو سلور یا سونے کے رنگ کا نہیں پہنوں گا، ہاں مگر ویسٹ کوٹ تمہارے تھیم کے مطابق پہن لوں گا۔ اب اس سے زیادہ فرما برداری کی امید مجھ سے مت رکھنا۔ میں ایک ڈیسنٹ مرد ہوں یار، کیوں میرا مذاق بنوانا ہے تم نے؟ اور نہ جانے تم رنگوں کے حوالے سے اتنی پوزیسو کیوں ہو؟ مہرو، کیا فرق پڑتا ہے کوئی جو بھی پہن کر ہے؟ تم نے تو آنے والے مہمانوں کو بھی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ تو نہ آئے مہمان، جو ٹرینڈ چل رہا ہے میں تو اسے فالو کروں گی۔ میری بلا سے کوئی بھی نہ آئے، مگر مجھے ان دو رنگوں کے علاوہ کوئی رنگ نظر نہ آئے۔ مہرماں اپنی آرٹسٹک فطرت سے مجبور تھی، کبیر کو ہی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، جو آپ کا حکم، اب تو خوش ہو جاؤ نا، وہ اسے شرارت سے دیکھ کر بولا۔ خوش تو میں تب ہوں گی جب آپ کل ٹائم سے آئیں گے کبیر صاحب، ورنہ منگنی کینسل۔ وہ اسے دھمکی کے سے انداز میں بولی تو وہ مسکرانے لگا۔ یہ تو کل ہی پتہ چلے گا کہ منگنی ہوگی یا کچھ اور۔ اس سے پہلے کہ وہ مہرو کے سامنے اپنے سرپرائز کا بھانڈا پھوڑ دیتا، وہ خود ہی تیز تیز قدم چلتا اس کے کمرے سے نکل گیا تھا، اور آج وہ بالکل کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے کمرے میں اپنے ونگ چیئر پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ آج اسے کہیں جانے کی جلدی نہ تھی، کوئی بزنس میٹنگ نہ تھی، یوں جیسے وہ سب کچھ ہی ہار چکا تھا۔ اسے بار بار وہ لڑکا یاد آ رہا تھا جو اس قدر وثوق سے مہرماں کے ساتھ اپنی محبت کا والہانہ اظہار کر رہا تھا۔ تو کیا واقعی وہ سچ کہہ رہا تھا؟ اور مہرماں، اسے کس بات نے میرے ساتھ نتھی کر رکھا تھا آخر؟ کیا وہ اتنی بزدل نکلی کہ مجھے فیس کرنے کی بجائے اور حقیقت بتانے کی بجائے اس نے مجھ سے نکاح کرنے کی حامی بھر لی؟ اور اگر واقعی وہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہو تو؟ مگر کوئی خود سے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی نکاح والے دن؟ او گاڈ، میں کیا کروں؟ کیسے کسی کو فیس کروں گا؟ پورے خاندان میں تماشا بن گیا۔ اسے واقعی اس رشتے کو وقت دینا چاہیے تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ مہرماں اسے دھوکہ دے سکتی ہے، مگر پورا سچ کیا ہے اسے جاننے کے لیے واقعی وقت درکار تھا۔ وہ بھی پورے 3 دن تک مہرماں کی طرح حالت سوگ میں رہا تھا، نہ آفس گیا تھا اور نہ ہی گھر میں اپنا آفس کھول کر بیٹھا تھا۔ مہرماں کا غم اسے کھائے جا رہا تھا۔ 3 دن بعد بالآخر کبیر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مہرماں کے پاس ضرور جائے گا، کیونکہ وہ واقعی سچ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ ان 3 دنوں میں اس نے مہرماں کی شخصیت کے ہر پہلو پر غور کیا تھا۔ کیا وہ واقعی ایسا کر سکتی ہے؟ اس کا جواب اسے مہرماں سے جاننا تھا، اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتا اور باہر جاتا۔ اچانک اس کے موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے موبائل آن کیا تو کسی ان نون نمبر سے میسج آیا تھا، اور اس میسج کو پڑھ کر کبیر کے ماتھے کی شکنیں مزید گہری ہو گئی اور ہاتھوں کی رگیں تن گئیں۔ میسج میں لکھا تھا کہ تمہارے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے تمہیں اس ایڈریس پر ابھی آنا ہوگا مسٹر کبیر۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں سچائی تک پہنچنے کے لیے۔ اور کبیر نے جلدی سے اپنی گاڑی کی چابی ہاتھ میں پکڑی اور غصے سے کمرے سے باہر نکلا۔ آج وہ کسی ایک کا خاتمہ تو ضرور ہی کرنے والا تھا۔ وہ ریش ڈرائیو کرتے ہوئے اس ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ آخر کیا تھی سچائی جس تک وہ پہنچ نہیں پایا تھا؟ گاڑی پارک کرنے کے بعد وہ جیسے ہی شیشے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، اسے لگا جیسے وہ اگلا سانس تک نہ لے پائے گا۔ کیا واقعی ایسا ممکن تھا؟ کیا واقعی اس کے ساتھ اتنا بڑا فریب کیا گیا تھا؟ ریسٹورنٹ بالکل خالی تھا، مگر کارنر کی میز اور 2 کرسیاں خالی نہیں تھی۔
جن میں سے ایک پر اس کے سامنے ہی مہرما بیٹھی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ ٹیبل پر تھا جس کو اس لڑکے نے تھام رکھا تھا۔ یہ منظر کبیر کی ہستی تہوبالا کرنے کے لیے کافی تھا۔ مہرما نے اسے اس اونچائی سے نیچے گہری کھائی میں گرایا تھا کہ اس کے پاس پیراشوٹ تک نہ تھا اپنے بچاؤ کے لیے۔ کبیر کے دل میں کچھ بڑی زور سے ٹوٹا تھا، جس کی کرچیاں اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھیں، اور جب مہرما کی اچانک اس پر نظر پڑی تو وہ ایک دم سے سٹپٹا گئی اور اپنا ہاتھ اس لڑکے کے ہاتھ سے چھڑوا کر کھڑی ہو گئی۔ مگر اب کیا فائدہ تھا؟ وہ سب کچھ جان چکا تھا۔ شاید اس کا دل کبیر سے بھر گیا تھا، شاید اسے ایک ایسے انسان کی محبت درکار تھی جو ہر وقت اسے دستیاب رہتا ہو، اور کبیر کے پاس تو وقت ہی نہ تھا۔ مگر وہ یوں سے دھوکہ دے گی، اس نے کبھی سوچا تک نہ تھا۔ کاش کہ وہ اسے کہہ دیتی کہ وہ کسی اور کو چاہنے لگی ہے، تو شاید کبیر اپنے بچپن کی منگنی سے، اپنے بچپن کی محبت سے دستبردار ہو جاتا۔ مہرما ایک دم سے بھاگتی ہوئی کبیر کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کبیر، تم یہاں اس وقت؟ ہاں مہرما، شاید میں نے بہت دیر کر دی یہاں آنے میں، مگر دیر آئے درست آئے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو مہرما کو اپنا سارا وجود زلزلوں کے زد میں محسوس ہونے لگا۔ تو یہ تھی خانزادہ کی چال۔ وہ کبیر کے شک کو یقین میں بدلنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے دونوں کو ایک ساتھ یہاں بلایا تھا، مگر مہرما سمجھ نہ سکی، اور اب جب سمجھی تھی تو پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا۔ کبیر پلیز میری بات سنو، یہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اوہ کم آن مہرما، اب تو تم مجھے کہہ دو کہ تمہارا دل بھر گیا مجھ سے، اور جب تمہیں اندازہ ہوا کہ میری تم سے منگنی نہیں بلکہ ڈائریکٹ نکاح ہونے والا ہے، تو شاید تم نے اپنے اس سو کالڈ عاشق کو بلا لیا اور اس کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائی، تاکہ تمہیں کسی کو بھی کوئی وضاحت نہ دینی پڑے۔ میں تمہارا سارا پلان سمجھ گیا ہوں، اور کاش میں تمہیں کبھی سمجھ پاتا۔ کبیر، تم کچھ بھی بولے جا رہے ہو، پلیز ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو۔ یہ لڑکا خود میرے پیچھے پڑا ہے۔ اوہ ریئلی؟ کیا اس نے تمہیں تمہارے گھر سے اغوا کر لیا ہے اور یہاں پر لایا ہے، یا تم اپنی مرضی سے یہاں پر آئی ہو؟ مجھے صرف اس بات کا جواب چاہیے۔ کبیر اپنے دانت کچکچاتے ہوئے بولا۔ خانزادہ بھی اٹھ کر قدم قدم چلتا ان کے قریب آ رہا تھا۔ شاید اسے مزید اس ڈرامے سے لطف اندوز ہونا تھا۔ وہ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا مہرما کے بالکل عقب میں کھڑا ہو گیا۔ جو بھی جواب چاہیے، میں کھڑا ہوں نا تمہارے ہر سوال کے جواب کے لیے۔ جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کرو، مہرما پر غصہ یا چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دونوں نے صرف محبت کرنے کا جرم کیا ہے، اور میں تو اسے جرم سمجھتا بھی نہیں ہوں۔ نہ جانے مہرما کو کس بات کا اتنا ریگریٹ ہے۔ مہرما پلیز کام ڈاؤن، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ تمہیں کھا تو نہیں جائے گا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، بالکل تمہارے عقب میں۔ وہ مہرما کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کرتے ہوئے بولا، مگر مہرما صرف اور صرف کبیر کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اسے ہر حال میں کبیر کی غلط فہمی کو دور کرنا تھا، جو اب بڑھتی جا رہی تھی۔ کبیر پلیز اس کی بکواس پر یقین مت کرنا۔ پہلے اس کی بکواس پر تم نے شک کر کے ہماری زندگی کے اتنے امپورٹنٹ دن کو خراب کیا۔ میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں کبیر، تمہارے علاوہ ان آنکھوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ مہرما نے کبیر کا ہاتھ تھامنا چاہا، جو اس نے زور سے جھٹک دیا۔ شٹ اپ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ جو بھی بات ہے میں تمہارے گھر جا کر کروں گا، کیونکہ تم جانتی ہو پچھلے 3 دن سے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا۔ میرے دل میں یہ ریگریٹ تھا کہ شاید میں نے تم پر شک کر کے کچھ غلط کر دیا۔ میں اس قدر بے چین رہا ہوں، اور آج تو تمہارے گھر تم سے بات کرنے کے لیے آیا تھا، یہ کہنے کے لیے آیا تھا کہ مہرما سب کچھ بھول کر پھر سے موو آن کرتے ہیں۔ میں تمہیں اپنے سارا کا سارا وقت دینا چاہتا تھا، جس کا تم ہمیشہ شکوہ کرتی تھی، مگر تم نے تو مجھے کسی چوائس کی قابل ہی نہیں چھوڑا مہرما۔ مہرما نے محسوس کیا کہ کبیر کی آنکھ کا ایک کونا نم ہوا تھا، اور اس نے فوراً سے اس نمی کو اپنے اندر اتارا تھا تاکہ مہرما اسے کوئی کمزور مرد نہ سمجھے۔ مگر مہرما کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔
پلیز کبیر، مجھے چھوڑ کے مت جا۔ مگر شاید وہ تو پہلے ہی جا چکا تھا۔ وہ دروازے سے پلٹ گیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ مہرماں بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے جا رہی تھی، مگر کبیر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی، کیونکہ آج وہ سچ مچ میں ہی اپنے بچپن کی محبت سے دستبردار ہو چکا تھا۔ اور مہرماں بے یقین نظروں سے اس دھول اڑاتی گاڑی کو دیکھ رہی تھی جو آنکھوں سے اوجھل ہو رہی تھی۔ خانزادہ بھی اس کے عقب میں جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، ہر حملے کے لیے خود کو تیار کر رکھا تھا، کیونکہ یہ سب اس کے پلان کا حصہ تھا، اور وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس پلان کے کیا نتائج حاصل ہوں گے۔ اسے نتائج کی پرواہ نہیں تھی۔ مہرماں، اب وہ جا چکا ہے، دوبارہ کبھی تمہاری زندگی میں نہیں آئے گا۔ مت دیکھو اس کی طرف، ادھر میری آنکھوں میں دیکھو، جس میں صرف اور صرف محبت ہے تمہارے لیے، اور میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم 2 دنوں میں کبیر کی سو کالڈ محبت کو بھول جاؤ گی۔ چٹاخ! ایک دم سے مہرماں پیچھے پلٹی اور خانزادہ کی گال پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ دیے۔ وہ اپنی گال پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ تھینک یو سو مچ، تم نے میری گال پر اپنے ہاتھ کا لمس چھوڑا۔ مجھے بالکل بھی درد نہیں ہو رہا، بلکہ ایک سرشاری ہے جو میرے وجود کے اندر منتقل ہو چکی ہے۔ تم ایک انتہائی کمینے اور گھٹیا انسان ہو۔ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ تم نے کیوں میری زندگی برباد کر دی؟ وہ ایک دم سے چلائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جیسے جم گئے تھے شوق کی وجہ سے۔ سڑک پر چلتے لوگوں نے تھوڑی دیر کے لیے رک کر یہ منظر دیکھا اور پھر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ ایسے مناظر تو وہ روز ہی دیکھتے تھے۔ کبھی کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ہاتھ سے تھپڑ کھا رہا ہوتا، تو کبھی کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ہاتھ سے۔ میں مہرماں افندی تم سے وعدہ کرتی ہوں خانزادہ کہ جب تک زندہ رہوں گی تم سے نفرت کروں گی۔ اپنے دل میں صرف اور صرف تمہاری نفرت پالوں گی، اور اتنی نفرت تم سہ نہیں پاؤ گی۔ تمہاری زندگی برباد کر کے نہ رکھ دی تو میرا نام بدل دینا۔ وہ زخمی پن سے بولی۔ جس زندگی میں تم شامل ہو گئی، وہ برباد ہو یا آباد کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ مہرماں اپنے لب بھینچ کر رہ گئی۔ اس ڈھیٹ انسان کو کون سا اثر ہونا تھا، کیونکہ جو تباہی وہ مچا چکا تھا وہ تو مچ گئی تھی۔ اب تو بس مہرماں کی باری تھی، اور وہ اپنا بدلہ لینا خوب جانتی تھی۔ وہ ایک دم سے پلٹی اور تیز تیز قدموں سے سڑک کراس کرنے لگی۔ اس کی گاڑی سڑک کے دوسری سائڈ پر تھی۔ مہرماں، آرام سے سڑک کراس کرو، کیونکہ تمہاری جان میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ وہ پیچھے سے چلایا، مگر مہرماں جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے ذہن میں، اس کے دل میں صرف اور صرف کبیر کا رویہ اور کبیر کا غصہ نقش تھا۔ آخر وہ کیسے اس غلط فہمی کو دور کرے گی؟ کیا وہ اور کبیر کبھی ایک ہو پائیں گے؟ اب تو اسے بھی اس بات پر شک ہونے لگا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی اور نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل کیا ہے۔ ایک دم سے اس نے سر سٹیئرنگ وہیل پر زور سے مارا۔ کاش کہ وہ خودکشی کر سکتی، اپنی جان لے سکتی، کیونکہ اس وقت اسے مرنے کی شدید خواہش ہو رہی تھی۔ خانزادہ اس کی گاڑی کو دور جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اسے اس کا پیچھا کرنا تھا، کہیں وہ پاگل اور جذباتی لڑکی اپنی گاڑی کسی شے میں نہ مار دے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ اپنی محبت کو پانے کے لیے اس کا طریقہ غلط تھا، مگر اس کی محبت کی سچائی پر کوئی شک نہیں کر سکتا تھا، اور اس کا اس بات پر پختہ یقین تھا، اگر محبت سچی ہو تو کسی کا دل بھی اپنی جانب موڑ سکتی ہے، چاہے اس دل میں کتنی ہی شدید نفرت ہو۔ اسے بھی مہرماں کا دل آہستہ آہستہ اپنی جانب موڑنا تھا، مگر اس کا دل موڑنے سے پہلے اس کا راستہ موڑنا ضروری تھا، جو صرف اور صرف کبیر تک جاتا تھا۔ جب وہ خیریت سے اپنے گھر پہنچ گئی تو خانزادہ کچھ لمحے اپنی گاڑی اس کے گھر کے قریب روکے اسے گاڑی سے نکل کر گھر کی طرف جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے قدم بار بار لڑکھڑا رہے تھے، جیسے وہ اپنے حواس میں نہ ہو۔ راستے میں 2-3 بار وہ کسی شے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی، اور اب یوں اپنے گھر میں داخل ہو رہی تھی
جیسے اپنی زندگی میں سب کچھ ہار چکی ہو۔ خانزادہ کے دل میں درد سا اٹھ رہا تھا اسے یوں جاتا دیکھ کر، مگر بس اسے مہر ماں کو وقت دینا تھا، اس کے پرانے زخم مندمل ہونے تک۔ اس کے اندر داخل ہونے کے بعد خانزادہ اپنی گاڑی سڑک پر دوڑا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ گھر جاتے ساتھ ہی اس کی درگت بننے والی ہے، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی محبت کو پانے کے لیے ہر درجہ جنونی بن چکا تھا، کیونکہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ مہرماں لاؤنج میں داخل ہوئی تو قدسیہ بیگم کافی پریشانی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، قدسیہ بیگم جلدی سے اس کے پاس آئیں۔ کریم افندی بھی آ چکے تھے اور مہرماں کے لیے کافی فکر مند تھے۔ اسے آتا دیکھ کر دونوں میاں بیوی اس کی طرف بڑھے۔ ارے بیٹا، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اور تم کیا روتی رہی ہو؟ پلیز آنسو مت بہاؤ، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ بابا، اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کبیر کسی صورت بھی میرا یقین نہیں کرے گا، چاہے میں مر جاؤں تب بھی نہیں۔ پلیز مہرماں، مرنے کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو، ہمیں تمہاری بہت پرواہ ہے، اور رہا معاملہ کبیر کا تو ہم جانتے ہیں کہ وہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ دیکھنا، آج نہیں تو کل وہ تمہارے پیچھے ضرور آئے گا۔ وہ بھلا تم سے اتنا عرصہ دور رہا ہے جو اب رہے گا؟ قدسیہ بیگم مہرماں کے بال اس کے کان کے پیچھے ڈستے ہوئے بولی، نہیں ماما، وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گیا ہے، میں نے اسے ناراض کر دیا ہے۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی اور وہیں صوفے پر نڈھال سی ہو کر بیٹھ گئی۔ کریمہ فندی اس کے پہلو میں بیٹھ گئی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ بیٹا، کبیر ایک میچور انسان ہے، وہ 3 دن سے غائب ہے تو یقیناً اپنے دماغ پر زور دے رہا ہوگا، کچھ سوچ ہی رہا ہوگا، یا اس لڑکے کے بارے میں چھان بین کروانے کی کوشش کر رہا ہوگا تاکہ اس کا گریبان پکڑ سکے اور اسے تھپڑ مار سکے، جس نے ہماری اتنی شریف اور بھولی بھالی بیٹی پر اتنا گھٹیا الزام لگایا۔ میں تو اسے پولیس کے حوالے کرنے والا تھا، مگر وہ صرف 24 سال کا لڑکا ہے اور دیکھنے میں بھی کسی اچھے خاندان کا معلوم ہوتا تھا۔ یہ اور بات کی حرکت اس نے بڑی نیچ کی ہے، اس لیے میں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کے گھر والوں کی بد دعا کے زیر اثر نہ آ جاؤ، کیونکہ ایسے لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا خدا بہتر طریقے سے دیتا ہے۔ آپ کو اسے سزا دینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، نہ ہی کوئی لینا دینا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں بابا کہ آپ اس کی چھان بین نہیں کروائیں گے۔ کیا آپ کو اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے؟ مہرماں ایک دم سے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے سوال کرنے لگی۔ ارے میری جان، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ تم سوال کر کے کیوں مجھے شرمندہ کرتی ہو؟ میں اپنی بیٹی کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ جانتا تو کبیر بھی مجھے اچھی طرح سے تھا، مگر شاید شک چیز ہی ایسی ہوتی ہے، بڑے سے بڑا رشتہ بھی ریت کی مانند مٹھی سے نکل جاتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دوبارہ کمرے میں چلی گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ ابھی اسے خوب سارا رونا تھا، اس کے بعد وہ کبیر کے پاس جائے گی، کیونکہ وہ اپنی محبت سے یوں دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ قدسیہ بیگم اسے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر شاید ان ماں بیٹی کے نصیب میں ایک ساتھ کھانا فی الحال نہیں لکھا تھا۔ شانزے اپنے کمرے میں جلے پہر کی بلی کی طرح ٹہل رہی تھی۔ ابھی تک خانزادہ گھر نہیں آیا تھا اور اس کا دل کسی انجانے وہم کا شکار تھا، کہیں وہ پھر سے کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ وہ مہرماں کو ابھی کال کرنے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی، وہ اس سے بے پناہ شرمندہ تھی۔ اس سے پہلے خانزادہ سے بات کرنی تھی اور اس کی کلاس اچھی طرح سے لینی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں ہی ٹہل رہی تھی۔ کمرے میں جا بجا مہرماں کی تصاویر بکھری ہوئی تھی۔ کسی تصویر میں وہ مسکرا رہی ہوتی تو کسی تصویر میں گمسم بیٹھی ہوتی۔ خانزادہ نے اپنے آرٹ کے ذریعے اپنا عشق اور جنون نکالنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اس کی جوانی سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو جنگلی بلی؟ ارے رات سونے کے لیے ہوتی ہے، کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، نہ ہی کسی کی جاسوسی کرنے کے لیے۔ وہ اسے دیکھتے ساتھ ہی شروع ہو گیا۔ میں بھی یہی پوچھتی ہوں خانزادہ، کہ رات سونے کے لیے ہوتی ہے، آرام کے لیے ہوتی ہے،
کسی کا آرام اور سکون غارت کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میری شکل دیکھ کر کیا لگ رہا ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ خانزادہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا جس پر انگلیوں کے نشان بنے تھے۔ او نو، تو تمہارا دماغ ابھی تک درست نہیں ہوا تھا جو تم پھر سے اس پر تھپڑ کھا کر آ گئے؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ اور تم اسے پانا ہی کیوں چاہتے ہو خانزادہ؟ ہوش کی دنیا میں آؤ میرے بھائی، کیا ہو گیا تمہیں؟ شانزے نے اس کے دونوں کندھوں سے تھام کر اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ محبت ہو گئی ہے مجھے، کیا کروں؟ اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ اس کے بغیر خود کو تصور کرتا ہوں تو مرنے لگتا ہوں، میرا سانس بند ہونے لگتا ہے۔ اب تو اسے ہر روز دیکھنا چاہتا ہوں، بس کسی بھی طرح۔ اس لیے آج بھی اسے ریسٹورنٹ میں بلا لیا اور وہ آ بھی گئی۔ اس نے میرے ساتھ ایک تعلق بنا لیا ہے۔ پتہ ہے کون سا تعلق شانزے؟ شانزے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو بالکل پاگل لگ رہا تھا۔ اس نے میرے ساتھ نفرت کا تعلق بنا لیا ہے۔ چلو شروعات ایسے ہی صحیح، مگر مجھے یقین ہے کہ بہت جلد میری محبت اس کے دل پر دستک دے گی۔ پلیز خانزادہ، ہوش میں آ جاؤ، تم بہت مار کھاؤ گے۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ یہ سب کچھ ڈیزرو نہیں کرتی، اور مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ اس نے تمہارا گلا کیوں نہیں دبا دیا، تمہیں مار کیوں نہیں ڈالا۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو تمہارا قتل عام کر دیتی۔ شکر ہے تم اس کی جگہ پر نہیں ہو۔ اور کیا مطلب ہے تمہارا کہ وہ مجھے ڈیزرو نہیں کرتی؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ کبیر سے زیادہ کیپیبل ہوں میں اس کے لیے۔ وہ مسکرا کر بولا، اب جاؤ اپنے کمرے میں ریلیکس ہو کر سو جاؤ، کیونکہ تم محبت کے جذبے سے محروم ہو ابھی تک، اس لیے جی بھر کر نیند کے مزے لو۔ مجھے تو ابھی ساری رات جلنا ہے اس کے عشق کی آگ میں۔ وہ ایک ادا سے بولا تو شانزے کو جیسے آگ لگ گئی۔ تم میں عقل کی کمی ہے خانزادہ، کوئی اپنی عمر کی لڑکی تلاش کرو میرے بھائی، وہ تم سے پورے 10 سال بڑی ہے۔ شانزے نے اسے پھر سے یاد دلایا۔ او کم آن شانزے، تم لڑکیاں ایج کو لے کر اتنی حساس کیوں ہوتی ہو یار؟ اگر وہ بڑی ہے تو یہ ایشو مجھے ہونا چاہیے، نہ کہ تمہیں یا مہر ماں کو۔ اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مجھ سے 10 سال بڑی ہے یا 20 سال۔ مجھے صرف اپنے دل سے فرق پڑتا ہے جو صرف اس کے لیے دھڑکتا ہے، اور کوئی بھی اسے میرے وجود سے الگ نہیں کر سکتا، ساری دنیا مل کر بھی۔ اب تم جاؤ پلیز، وہ اس سے لجاجت سے بولا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اس کے کمرے سے نکلے۔ پہلی بار اسے اپنے بھائی سے خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ جانے اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ اگر تو شانزے جان پاتی تو شاید جان سے ہی جاتی، کیونکہ خانزادہ کا اگلا قدم بہت ہی بھاری ہونے والا تھا۔ وہ ایک ہی چال میں شہمات دینا چاہتا تھا۔ وہ کبیر کے آفس میں داخل ہوئی تو ہر طرف سے اسے سلام کیا گیا، کیونکہ سب جانتے تھے یہ کون ہے۔ وہ متورم آنکھیں لیے الجھے بالوں میں انگلیاں چلاتی سب کو نرمی سے سلام کا جواب دیتی اس کے آفس جانے لگی۔ میم، کبیر صاحب میٹنگ میں ہیں، انہوں نے کسی کو بھی اندر جانے سے منع کیا ہے۔ ریسیپشنسٹ آنکھوں میں نرم تاثر لیے معذرت سے اس سے گویا ہوئی۔ بتانے کا شکریہ نتاشا، مگر میرا اس سے ملنا میٹنگ سے زیادہ ضروری ہے، آپ پریشان مت ہوں پلیز۔ وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، مہرماں نرمی سے اسے کہتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ پہلی بار کبیر کی طرف جاتے ہوئے اسے خوشی کے بجائے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی سچائی کو ثابت کرنا دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا جو اس نے کرنے کی ٹھان لی تھی۔ ہلکی سی دستک دیتے وہ اندر بڑھ گئی۔ وہ جو پروجیکٹر پر اپنے ورکرز کو کچھ دکھا رہا تھا ایک دم پیچھے پلٹا۔ لب آپس میں پیوست ہوئے، مٹھیاں ضبط سے بھینچ لیں۔ جو بھی تھا وہ یوں مہرماں کو آفس سے نہیں نکال سکتا تھا۔ پلیز ایکسکیوز اس، ہمیں بات کرنی ہے، وہ نرمی سے سب کو کہتی ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھی۔ کبیر نے بھی ان سب کو آنکھ کا اشارہ کیا تو سب اپنی اپنی فائل سمیٹتے وہاں سے چلے گئے۔ ان دونوں کی آنکھوں میں جیسے رت جگے تھے اور دل قرار سے محروم۔ کچھ پل کے لیے ہی صحیح، مگر کبیر کی آنکھوں میں وہ تاثر نظر آیا تھا جو ہمیشہ مہرماں کی آمد پر آتا تھا۔ مگر پھر وہ اسپاٹ ہو گیا، اپنی مٹھیاں زور سے میز پر ماری۔ درد کی لہر مہرماں کے وجود کے اندر سرایت کر گئی تھی۔
وہ اسے دیکھ رہا تھا یا جانچ رہا تھا، غصے میں بفرا ہوا، مگر مہرماں بالکل ٹھنڈی تھی۔ اسے آج کوئی غصہ نہیں دکھانا تھا، کوئی وضاحت نہیں دینی تھی، کیونکہ کبیر کی آنکھوں میں وہ اپنے ٹوٹے تعلق کی کرچیاں دیکھ سکتی تھی، اور اگر ایک بار وہ آنکھیں جو آپ کو ہمیشہ محبت سے دیکھتی تھیں، ان آنکھوں میں سرد مہری آ جائے، تو آپ کی کوئی بھی وضاحت، کوئی بھی دلیل اس محبت کی توہین کرنے کے برابر ہوتی ہے، اور مہرماں اس محبت کی مزید تذلیل نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے اسے سننا چاہتی تھی۔ پتہ ہے مہرماں، میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ ایک عورت کو ہمیشہ والہانہ اور بے باک قسم کے اظہار محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے مرد سے ایسی محبت چاہیے ہوتی ہے جو ڈرا مائی ہو۔ اگر مرد اس کے سامنے چاند تارے توڑ کر لانے کی بات کرے تو وہ مرد اسے محبت کے پیمانے پر پورا اترتا محسوس ہوتا ہے، حالانکہ وہ جانتی ہے کہ یہ سب حقیقت سے بہت دور کی باتیں ہیں، مگر اسے یہ باتیں اپنے محبوب کی زبان سے سننا پسند ہوتی ہیں۔ مگر میں ان سب چیزوں میں اناڑی تھا، ایک پریکٹیکل انسان جس نے تم سے کوئی بھی بڑے بڑے دعوے نہیں کیے تھے، نہ تمہیں کبھی گھمانے کے لیے لے کر گیا تھا، نہ تمہارے ساتھ چاند تارے توڑ لانے کی باتیں کی، نہ تمہارے لیے بارش میں بھیگا ہوں، مگر میں نے جو تم سے کمٹمنٹ کی تھی اسے نبھایا تھا مہرماں۔ اور ہر مرد عورت سے کی گئی کمٹمنٹ کو نبھانا نہیں جانتا، مگر میں ایک پریکٹیکل سا انسان ہوں، میں صرف وہی بات کہتا تھا جو کر بھی سکتا تھا تمہارے لیے، اور مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ تم میری محبت کو سمجھتی ہو مہرماں۔ ہم میچور انسان ہیں، اس لیے پریکٹیکلی سوچتے ہیں، مگر شاید میں غلط تھا، کیونکہ پریکٹیکلی صرف میں سوچتا تھا، تم نہیں۔ تمہیں تو فلمی اور ڈرامائی محبت چاہیے تھی جو میں دے نہ سکا، اس لیے تو تم نے… کبیر نے اگلی بات کہنے کی بجائے ایک بار پھر سے اپنی مٹھی شیشے کے ٹیبل پر ماری جو پہلے ہی سرخ ہو چکی تھی، مگر مہرماں بس خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ وہ کس حد تک اس سے بدگمان ہو چکا تھا، وہ یہی جاننے اور سننے کے لیے آئی تھی۔ تم نے مجھے اپنے دل کا بدل جانا ڈسکس کرنے کی بجائے ہمارے نکاح والے دن ڈرامہ رچایا، ایک فلمی سین کریٹ کروایا اپنے اس 2 کے عاشق سے۔ میں اپنی انسلٹ نہیں بھول سکتا، میں تمہیں معاف کر سکتا تھا مہرماں، اب بھی کر سکتا ہوں، میرا ظرف بہت بڑا ہے، اپنی انسلٹ کے باوجود بھی تمہیں اپنا سکتا ہوں، بس ایک بار کہہ دو کہ مجھے معاف کر دو کبیر، مجھ سے غلطی ہو گئی، بس ایک بار اپنے منہ سے اعتراف کر لو کہ تم نے میری آنکھوں میں دھول جھونکی تھی۔ تمہیں تو بے باک اور بولڈ قسم کی محبت چاہیے تھی، اور تمہاری ریکوائرمنٹس وہ لڑکا پوری کر رہا تھا، ہے نا؟ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے گیا۔ مہرماں کو لگتا تھا کہ وہ خاموش رہ کر سب سن لے گی، سہ لے گی جو بھی وہ بولے گا، کیونکہ وہ ناراض تھا، اس سے بدگمان تھا۔ غصہ اتارے گا تو بدگمانی زائل ہو جائے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کبیر اس حد تک بھی کر سکتا ہے۔ مہرماں کو لے کر اس کی سوچ اتنی نیچ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا وہ اسے بچپن سے نہیں جانتا تھا؟ کیا وہ ایسی لڑکی تھی؟ اس کے دل میں ایسا ملال بھرنے لگا جو شاید اب کبھی کم نہ ہو سکتا تھا۔ ایک ذرا سے شک نے کبیر کی سوچ اس پر واضح کر دی تھی۔ تھینکس ٹو یو کبیر، اگر آج تم میری ہی اصلیت میرے سامنے نہ بتاتے تو شاید میں تمہارے بارے میں ہمیشہ خوش فہمی کا شکار رہتی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ محبت ریت کی مانند ہوتی ہے اور اعتبار بالکل سیمٹ کی طرح، اگر یہ دونوں آپس میں مل جائیں تو آپ کا رشتہ بہت ہی مضبوط بن جاتا ہے، کوئی اسے اتنی آسانی سے توڑ نہیں سکتا، مگر جب اسے اعتبار کو محبت سے نکال دیا جاتا ہے تو پھر پیچھے صرف ریت ہی رہ جاتی ہے، اور ریت کو جتنا مرضی مٹھی میں دبا لو وہ اتنی ہی زیادہ تیزی سے سرکتی ہے۔ میں تم سے بس یہ سننے آئی تھی کبیر کہ ہماری محبت کی ریت میں اعتبار کی کس قدر آمیزش ہے، مگر تمہارے خیالات اپنے بارے میں جان کر مجھے اچھا لگا۔ مہرماں نے اپنا بیگ اٹھایا اور پر اعتماد سے اٹھی۔ میں اب چلتی ہوں کبیر، کوشش کروں گی کہ دوبارہ اس آفس میں اور کبھی تمہاری زندگی میں تمہیں نظر نہ آؤں، کیونکہ میرے گھر تک جانے تک یہ ریت میری مٹھی سے پھسل جائے گی اور مجھے اس کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ تم اس کے اہل نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غورائی تو کبیر کا چہرہ مزید سرخ پڑ گیا۔
یہ وہ کبیر نہیں تھا جس کی آنکھوں میں محبت اور اعتبار ایک ساتھ ہوا کرتے تھے، اور مہرماں کو ان آنکھوں میں دیکھنے کی اب مزید طلب نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور قدم قدم چلتی دروازے کے قریب جانے لگی۔ اس ریت کو مٹھی سے آزاد کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس ریت سے اس نے اپنے لیے ایک محل تعمیر کرنے کا سوچا تھا، جس میں وہ کبیر کے ساتھ کسی فیری ٹیل کی طرح زندگی گزار سکتی، کیونکہ اب نہ ریت رہی تھی اور نہ ہی اعتبار کا سیمنٹ۔ اسے کبیر سے اپنے اس جرم کی معافی نہیں مانگنی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ یہ اس کی انا کی تذلیل کرنے کے مترادف تھا، اور شاید مہرماں کے پاس اب صرف ایک انا ہی تو بچی تھی۔ اسے اس دنیا میں موجود ہر مرد سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، وہ محبت جس کے سبق وہ بچپن سے پڑھتی آ رہی تھی۔ سب جھوٹ، سب فریب، سب سراب لگنے لگا تھا۔ اس کی گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی، مگر اس کا ذہن نہ جانے کہاں تھا۔ وہ سامنے سے کسی سے ٹکرا بھی جاتی تو کوئی افسوس نہ ہوتا، کیونکہ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ اس نے آج اس انسان کو کھویا تھا جس کے بارے میں کبھی اسے گمان تھا کہ وہ اسے نہ ملا تو وہ اپنے جینے کا مقصد ہی کھو دے گی، اور اب وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے اور اس کی زندگی کون سا رخ پلٹنے والی ہے۔ اگر تو وہ جان جاتی تو شاید جان سے ہی جاتی۔ خانزادہ، یہ میں کیا سن رہی ہوں شانزے سے؟ نہ جانے تم دونوں بہن بھائیوں میں اتنا مذاق کیوں چلتا رہتا ہے؟ اب بڑے بھی ہو جاؤ۔ کبھی وہ تم پر الزام تراشیاں شروع کر دیتی ہے تو کبھی تم اس کی شکایتیں لے کر میرے پاس آ جاتے ہو۔ شائستہ بیگم جیسے تنگ آ گئی تھی ان دونوں بہن بھائیوں کی حرکتوں سے، جو بڑے ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ خانزادہ جو اپنے کمرے میں کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، ایک دم سے شائستہ بیگم کو دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت کے لیے تیار تھا جب اسے اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے پاگل پن کی وضاحت کرنی پڑے۔ مما، شان سے لاکھ جھوٹی اور مکار سہی، مگر یہ بات اس نے 100% درست فرمائی ہے۔ آپ کا بیٹا واقعی ایک ایسا کارنامہ سر انجام دے کر آیا ہے جو اس کے ماں باپ کا سر شرم سے جھکانے کے لیے کافی ہے، مگر مجھے کوئی شرمندگی نہیں مما، کیونکہ جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو وہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا سوچے گی جیسے سوالوں سے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ اسے صرف اور صرف اپنے دل کی پرواہ ہوتی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور میرا دل پتہ ہے کیا چاہتا ہے مما؟ وہ حیران سے شائستہ بیگم کے دونوں کندھے تھام کر ان کے چہرے کے آگے اپنا چہرہ جھکا کر بولا، میرا دل چاہتا ہے کہ مہر ماں ابھی اور اسی وقت میری دسترس میں آ جائے۔ وہ اس وقت بہت ٹوٹی ہوئی ہوگی، پرانی محبتوں کے ٹوٹنے کا غم بہت بڑا ہوتا ہے۔ میں اس کا یہ کام بانٹنا چاہتا ہوں، حالانکہ اس غم کی وجہ میں خود ہوں۔ وہ تلخی سے مسکرایا تو شاید بیگم ایک دم سے اسے جھٹک کر پیچھے ہٹا گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم خانزادہ؟ کیا کر کے آئے ہو تم؟ میں نے تو شانزے کی پوری بات سنی ہی نہیں، کیونکہ مجھے اس کی بات پر کوئی سچائی نظر نہیں آ رہی تھی، مگر تمہاری آنکھیں جھوٹ نہیں کہہ رہی، تم نے کوئی بہت بڑی گڑبڑ کر دی ہے نا؟ وہ ایک دم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سہم کر بولی تو خانزادہ مسکرانے لگا۔ آپ اپنے بیٹے کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں ماما، شکر ہے کہ مجھے مزید وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ ہم اس کے گھر رشتہ تو نہیں مانگنے جا سکتے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ماں باپ کی بے عزتی ہو۔ اس لیے میں اپنے ذہن میں جوڑ توڑ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صورتحال میں مجھے کیا کرنا ہے، مگر آپ پریشان مت ہوں، کل تک میں اپنے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دوں گا۔ خانزادہ، کون ہے وہ لڑکی جس کا نکاح تم توڑ کر آئے ہو؟ تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں تمہارا رشتہ ادھر کر دوں گی؟ مجھے اس کا ایڈریس دو تاکہ میں وہاں جا کر ان سے معافی مانگ سکوں اور ان سے کہہ سکوں کہ مجھے ایسی اولاد پیدا کرنے پر انتہائی شرمندگی ہے۔ مجھے تم سے کم از کم اس پاگل پن کی ذرا بھی امید نہیں تھی، مگر وہ خانزادہ ہی کیا جو دوسروں کی امیدوں پر پورا اترے۔ بلکہ تم بھی کل میرے ساتھ چلو اور اس کے ماں باپ کے پیروں میں گر کر معافی مانگو، اور اس کے ہونے والے شوہر یا منگیتر کو بھی جا کر معذرت کرو، ورنہ میں ان سے کہہ دوں گی کہ میرا بیٹا پاگل ہے۔ اس کے کسی بھی ایکشن کو سیریس نہ لیا جائے،
شائستہ بیگم کی تنبیہ پر خانزادہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ پاگل تو میں واقعی ہو گیا ہوں، اور اس پاگل پن کا علاج صرف اور صرف ایک ہی ہے، مہرماں۔ دوسرا کوئی طریقہ علاج مجھ پر کام نہیں کرے گا ماما۔ میں بھی آپ سے بہت شرمندہ ہوں کہ آپ کا اکلوتا بیٹا آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترا، مگر دل کے ہاتھوں شرمندگی اٹھانے سے بہتر ہے کہ میں آپ کی نظروں میں شرمندہ ہو جاؤں۔ آپ تو کبھی نہ کبھی مجھے معاف کر دیں گی، مگر میرا دل مجھے اس بات پر کبھی معاف نہیں کرے گا کہ میں نے مہرماں کو پانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب آپ جائیں، ریلیکس ہو کر سو جائیں۔ کل ایک نیا دھماکہ کرنا ہے، مگر اس سے پہلے آپ کو اچھی نیند لینا بہت ضروری ہے۔ وہ انہیں نرمی سے دروازے کی طرف کر کے بولا، آ لینے تو تمہارے بابا کو، تمہارا دماغ ابھی ٹھکانے لگاتے ہیں۔ وہ اسے غور نہ کر کے کمرے سے باہر چلی گئی اور خانزادہ نے دروازہ بند کر دیا، کیونکہ اگلے آئیڈیا پر کام کرنے کے لیے اسے ہر طرح کی دوسری سوچ سے باز رہنا تھا، اور بالآخر وہ سوچ چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے موبائل نکالا اور ایک کال ملا کر فون کان سے لگا لیا۔ خاور حیات، مجھے تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے، ایک بندے کو اٹھوانا ہے، اور یہ کام میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور جیب میں ڈال لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا اگلا قدم پہلے قدم سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا، مگر محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جسے ادا کر کے وہ بار بار اپنے گناہ کی شرمندگی سے بچ جاتا تھا۔ ماما، میں کبیر سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر تایا اور تائی جان آئے تو پلیز آپ ان سے کہہ دیجیے گا، اس ٹاپک کو ختم کر دیں۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تو قدسیہ بیگم کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا، بچپن کی منگنی اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی، یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے۔ مگر اب تو یہ کھیل ہی بن گیا ماما، اور میں اس کھیل کو ختم کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اگر یہ کھیل ختم نہ ہوا تو میں خود ختم ہو جاؤں گی۔ آپ کو میری بات کو سیریس لینا ہوگا۔ اگر آج کے بعد کسی نے بھی میرا نام کبیر کے نام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش بھی کی تو میں یہ گھر ہی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ وہ چٹان کی طرح سخت لہجے میں بولی تو قدسیہ بیگم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایک لمحے میں ان کی بیٹی کا نصیب اور دل کیسے بدل سکتا ہے بھلا، انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا تم کبیر سے ملی تھی؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بھی غصے میں ہوگا بیٹا۔ کچھ دن تم دونوں کو ہی خود کو وقت دینے کی ضرورت ہے۔ نہیں ماما، اب وقت دینے کا وقت بھی گزر گیا۔ میں جانتی ہوں مہرماں کہ وہ لڑکا سراسر جھوٹ بول رہا تھا۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے بیٹا، مگر کبیر ایک مرد ہے، تمہیں اسے تھوڑا سا مارجن تو دینا چاہیے۔ اس صورتحال میں کوئی بھی انسان شک میں پڑ سکتا ہے۔ قدسیہ بیگم پھر سے کبیر کا دفاع کرنے لگی تو مہرماں کو جیسے آگ لگ گئی۔ جی ماما، کوئی بھی انسان شک میں پڑ سکتا تھا، مگر وہ انسان نہیں جو مجھ سے بچپن سے ہی محبت کے دعوے کرتا آیا تھا۔ وہ مجھے شروع سے جانتا تھا ماما، مگر شاید میں اسے اب جاننے لگی، اور میں اسے مزید جاننا نہیں چاہتی۔ ایک ہی تو دل ہے، کتنی بار توڑوں گی؟ وہ آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے بولی تو قدسیہ بیگم کے دل کو دھکا سا لگا۔ اچھا تم آرام کرو، تمہارے بابا بھی بہت پریشان ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں، مگر میں انہیں کہتی ہوں کہ تمہیں کچھ وقت دیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی، اور مہرماں انہیں کیا بتاتی کہ اب قیامت تک اس کی رائے کبھی نہیں بدلے گی۔ کبیر کا چیپٹر اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور وہ خود بھی جسے اندر سے ختم ہو چکی تھی۔ بیڈ پر نڈھال سے گر گئی۔ اگلا دن اس کی زندگی میں ایک نئی قیامت برپا کرنے والا تھا، مگر اس دن کی شروعات سے پہلے اسے ایک اچھی نیند کی ضرورت تھی۔ مہرماں، میں شان سے بات کر رہی ہوں، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ پلیز انکار مت کیجیے گا، صرف اس وجہ سے کہ میں اس سرپھری اور پاگل لڑکے کی بہن ہوں جس نے ایک پل میں آپ کی زندگی الٹ پلٹ کر رکھ دی۔ شانزے کی آواز سن کر مہرماں نے ایک دم سے اپنے ماتھے کو سہلایا۔ کوئی بات نہیں شانزے، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ تم جانتی ہو کہ میں ایک انسان کا گناہ کا بوجھ دوسرے انسان پر نہیں ڈالتی، اس لیے بے فکر رہو، اور اس وقت کسی سے ملنا نہیں چاہتی، بس اکیلا رہنا چاہتی ہوں پلیز۔ اس سے پہلے کہ وہ فون رکھتی، شانزے نے اس کی منت کی، پلیز مہرماں، اگر آپ آج مجھ سے ملنے نہیں آئیں
تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کروں گی۔ مجھے لگے گا کہ میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ برابر کی شریک ہوں، اور مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ دراصل آپ کو فون کرنے سے پہلے میں کبیر بھائی کے آفس گئی تھی۔ مجھے یہی بات آپ سے ڈسکس کرنی ہے، مگر فون پر نہیں کر سکتی۔ شانزے کی بات پر مہر ماں کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی۔ کیا تم کبیر کے اس کے آفس میں کیا کرنے گئی تھی؟ اور کس کی اجازت سے تم وہاں گئی تھی؟ کیا میں نے تمہیں ریکویسٹ کی تھی کہ جا کر اس کی منت کرو اور اسے یقین دلا کہ مہر ماں سچی ہے اور تمہارا پاگل بھائی جھوٹا؟ مہر ماں ایک دم سے جیسے پھٹ پڑی۔ شانزے کی بولتی بند ہو گئی۔ آئی ایم سوری مہر ماں، مجھے لگا شاید میری کسی وضاحت سے آپ کا رشتہ بچ سکے۔ شانزے نے شرمندگی سے کہا تو مہر ماں ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ شانزے، میری ایک بات یاد رکھنا کہ سچے رشتوں کو کبھی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کسی تھرڈ پرسن کی وضاحت کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم اس کے آفس میں جا کر کیا کہہ کر آئی ہو اور کیا سن کر آئی ہو؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی وضاحت مانگی تو شانزے نے فون بند کر دیا اور ایک ایڈریس اسے سینڈ کر دیا۔ وہ بے اختیار اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گئی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلنا نہیں چاہتی تھی اور شانزے اسے باہر بلا رہی تھی، مگر اسے جانا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ شانزے نے جیسے فون بند کر دیا تو سامنے کھڑے خانزادہ کو نخوت سے دیکھنے لگی۔ اب مجھے بتاؤ کہ کیا کہنا چاہتے تم مہر ماں کو؟ پلیز اس کی جان چھوڑ دو۔ میں تو اتنی شرمندہ تھی کہ اسے کال تک نہیں کرنا چاہتی تھی، اور تم نے نہ صرف مجھے کال کرنے کا کہا بلکہ کبیر کے آفس میں جانے کے بارے میں جھوٹ بولنے کا بھی کہا۔ وہ کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ تم نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا خانزادہ۔ اچھا، اب زیادہ سینٹی مت ہو جاؤ، میں صرف اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور تم بھی تو ساتھ جاؤ گی نا میرے، پھر تمہیں کس بات کا خطرہ ہے؟ کم آن یار، میں اتنا بھی برا نہیں ہوں، وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا تو شانزے اسے گھورنے لگی۔ تم اپنے دونوں کان پکڑ کر اس سے معافی مانگو گے، اور جب تک وہ معاف نہ کر دے تو وہاں سے ہلو گے بھی نہیں، ورنہ میں تمہیں بہن بھائی کے رشتے سے آگ کر دوں گی، سمجھے تم؟ وہ اسے دھمکی دینے لگی تو خانزادہ کھلکھلا کر ہنسا۔ وہ جانتا تھا کہ شانزے کبھی بھی اپنے بھائی کو اس پاگل پن کی سزا نہیں دے گی، اس لیے وہ بے فکر تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس جنگ میں اس کے اپنے ہی سب سے بڑے حریف نکلیں گے۔ وہ اپنا بیگ کاندھے پر ڈالے گاڑی سے اتری تھی، گرے کلر کی لانگ شرٹ کے نیچے کھلا بلیک ٹراؤزر پہنے، پیروں میں ہم رنگ بلیک سلیپر پہنے، آنکھوں پر بلیک چشمہ لگا لیا تاکہ کوئی ان آنکھوں کو دیکھ نہ لے جو بالکل سرخ اور سوجن زدہ تھی۔ گزشتہ کئی راتوں سے وہ سو نہیں سکی تھی، اور کل رات تو اس کی بچپن کی محبت کا جنازہ نکلا تھا۔ اسے دفنانے کے بعد وہ خوب روئی تھی، اس بات کا فیصلہ کر چکی تھی کہ یہ رونا آخری دفعہ کا رونا تھا۔ اس کی محبت کا اتنا تو حق بنتا ہی تھا کہ اس پر رات بھر رویا جائے اور اپنی آنکھیں سجا لی جائے۔ چہرہ ہر طرح کے میک اپ سے آری دھلا دھلایا سا تھا، سنہری بالوں میں انگلیاں چلاتی انہیں درست کرتی وہ اس مطلوبہ جگہ پر پہنچی تھی جہاں شانزے نے اسے آنے کو بولا تھا۔ یہ کوئی ہوٹل یا ریسٹورنٹ نہیں تھا، بلکہ ایک اپارٹمنٹ تھا جس کے ارد گرد کوئی خاص آبادی نہ تھی۔ شاید یہ نئی جگہ پر بننے کی وجہ سے اس کے ارد گرد ابھی بس تعمیراتی کام ہو رہا تھا۔ کوئی گھر مکمل ہو چکا تھا تو کوئی تکمیل کے مراحل میں تھا۔ اس نے ایک اچٹتی سے نگاہ ارد گرد دوڑائی اور پھر سکون سے ڈور بیل بجانے لگی۔ اسے یہاں کوئی خطرہ تو نہ تھا، مگر وہ سوچ میں پڑ گئی کہ شانزے نے اسے اس جگہ کیوں بلایا تھا۔ خیر، تیسری بیل پر دروازہ کھلا اور شانزے کا چہرہ باہر نکلا۔ مہر ماں رسمی سا مسکرائی، حالانکہ وہ مسکرانا نہیں چاہتی تھی۔ جو کچھ اس کے بھائی نے کیا تھا اسے شانزے سے بھی ناراض ہونا چاہیے تھا، مگر وہ ایسی نہیں تھی۔ پلیز مہر ماں، اندر آئیے، شانزے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اندر داخل ہو گئی۔ مجھے یہاں کیوں بلایا؟ کیا یہ تمہارا گھر ہے شانزے؟ آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، پہلے اندر آئیے پلیز۔ شانزے شرمندہ سے انگلیاں چٹکانے لگی۔
5 مرلہ کے اپارٹمنٹ میں، جو کہ شاید نیا نیا تعمیر ہوا تھا، اس کے لانچ میں نیا نکور فرنیچر سیٹ تھا۔ ہر چیز بالکل فرنشڈ اور نئی نکور لگ رہی تھی۔ مہرماں نے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں اور لانچ میں پڑے گرے کلر کے صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھ گئی۔ آپ کیا لیں گی؟ چائے، کافی یا ٹھنڈا؟ شانزے ابھی بھی خفت کا شکار تھی۔ کچھ بھی نہیں شانزے، بس میرے پاس بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ تم کیا بتانا چاہتی تھی۔ مہرماں نے نرمی سے کہا تو شانزے اور بھی زیادہ شرمندہ ہو گئی۔ ابھی جو اسے پتہ چل جائے کہ شانزے نے کس کے کہنے پر اسے بلایا ہے تو، مگر وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مہرماں، آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، میں اس کے لیے معافی نہیں مانگ سکتی، کیونکہ معافی بہت چھوٹا لفظ ہوتا ہے اس خسارے کے لیے جو آپ کو سہنا پڑا۔ شانزے نم آنکھوں سے بولی تو مہرماں زخمی سا مسکرائی۔ میں تمہاری معافی سننے کے لیے بھی نہیں آئی، کیونکہ تمہارا کوئی قصور نہیں شانزے، اور سچ کہوں تو مجھے واقعی نہیں پتا کہ قصور کس کا ہے، مگر کچھ حادثے زندگی میں ایسے آتے ہیں جو آپ کو بہت کچھ سمجھا جاتے ہیں۔ ہم ساری عمر خوبصورت گھر بنانے میں لگا دیتے ہیں، اور پھر ایک زلزلہ آتا ہے اور وہ سارا گھر زمین بوس ہو جاتا ہے، ایک جھٹکے سے، بالکل ایک لمحے کے اندر، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ مگر شانزے، اس میں اصل قصوروار کون ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ زلزلہ آیا ہی کیوں تھا کہ ہمارا گھر گر گیا، مگر مجھے لگتا ہے کہ زلزلے، آندھی، طوفان تو زندگی کا ہی حصہ ہے، وہ تو آتے ہی رہتے ہیں۔ اگر اس گھر کی بنیاد مضبوط ہوتی تو شاید وہ اس ایک جھٹکے کو سہ جاتا۔ میں نے بھی محبت سے ایک گھر بنایا تھا، اپنے خوابوں کا محل تعمیر کیا تھا، جس میں کبیر کے سنگ رہنا چاہتی تھی۔ مگر پتہ ہے کیا ہوا؟ جب اس محل میں رہنے کا خواب تعبیر کے بالکل دہانے پر تھا تو ایک زلزلے کا جھٹکا آیا تمہارے بھائی کی صورت میں، اور وہ محل اپنے پورے قد سے زمین بوس ہو گیا، کیونکہ اس کی بنیادوں میں اعتماد نہیں تھا، بھروسہ نہیں تھا۔ شانزے بالکل ساکت پلکوں سے اسے سن رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مہرماں کیا کہہ رہی ہے اور کس کو قصوروار ٹھہرا رہی ہے۔ دروازے کے پیچھے کھڑا خانزادہ، جس کی نگاہیں اس سوگوار حسن پر ٹکی تھیں، اس کے دل کو ایک جھٹکا سا لگا۔ کاش وہ ان آنکھوں سے آنسو بہنے ہی نہ دیتا۔ کاش کوئی ایسا طریقہ کار ہوتا کہ وہ بغیر مجرم ٹھہرے مہرماں کو حاصل کر سکتا، مگر وہ جانتا تھا کہ نکاح روکنے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا، بس محبت اور اعتبار میں ذرا سے شک کی گنجائش ڈال دی جائے، جو وہ ڈالنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اب مہرماں کبیر کی نہیں رہی تھی، اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، مگر اسے یوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار دیکھ کر اس کے دل میں ملال سا بھرنے لگا۔ میں تمہیں سنبھال لوں گا مہرماں، فکر مت کرو، میں تمہیں اتنا پیار اور محبت دوں گا کہ تمہیں اپنی جھوٹی محبت بالکل بھول جائے گی۔ وہ منہ میں بڑبڑا، مگر اس سے پہلے اسے ایک آخری وار کرنا تھا، ایک آخری جھٹکا دینا تھا۔ اس کا دماغ صرف یہی سوچ رہا تھا کہ کسی بھی طریقے سے مہرماں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، چاہے وہ ٹوٹی بکھری حالت میں ہی اس کی زندگی میں شامل ہو، مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ مہرماں کو اپنی طرف مائل کر لے گا۔ یہی اس کا پلان تھا کہ پہلے اسے زخم دے گا اور پھر اس پر مرہم رکھے گا، مگر وہ شاید مہرماں کو نہیں جانتا تھا، اور یہیں پر وہ غلط تھا۔ شانزے نے مہرماں کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ مجھے معاف کر دینا مہرماں، شاید کہیں نہ کہیں میں بھی آپ کی مجرم ہوں، اور آج یہاں آپ کو بلانے کا مقصد بھی کچھ اور تھا۔ میں کبیر کے آفس نہیں گئی تھی، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ شانزے نے مہرماں کو سچائی بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہا۔ مہرماں بالکل ساکت اسے دیکھنے لگی، اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑا لی۔ اسے خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی سنائی دینے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پھر مجھے یہاں کیوں بلایا، اور اس اپارٹمنٹ میں کیوں؟ ہم کہیں ریسٹورنٹ یا ہوٹل میں بھی تو مل سکتے تھے۔ آپ کو یہاں شانزے نے نہیں، میں نے بلایا ہے مہرماں۔ خانزادہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا، گرے گول گلے کی شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہنے، ہاتھ میں بے شمار بینڈ اور بائیں کان میں سنہری رنگ کی بالی۔ مہرماں بھلا اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ یہی تو اس کی بربادی کی جڑ تھا۔
یہی تو وہ طوفان تھا جس نے اس کی زندگی کو ایک لمحے میں پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ایک لمحے میں صوفے سے اٹھی، پہلے شانزے کو بے یقین نظروں سے دیکھا جو بہت ہی زیادہ شرمسار سی مہرما کو دیکھ رہی تھی۔ آئی کانٹ بلیو شانزے، اصل میں زندگی میں اب کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تو شانزے کے دل میں جیسے کوئی خنجر چبھا تھا۔ مہرما، خانزادہ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے، یہ بہت ضد کر رہا تھا آپ کو بلوانے کی، پلیز مجھے غلط مت سمجھی۔ وہ ٹوٹے لہجے میں اسے وضاحت دینے لگی۔ خانزادہ، معافی مانگو مہرما سے اور ان کی زندگی میں سب ٹھیک کرو جو تم نے بگاڑا ہے۔ شانزے نے ڈبٹ کر خانزادہ کو کہا، مگر خانزادہ شاید آج کسی اور کی سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ وہ سب کچھ واقعی ٹھیک کرنا چاہتا تھا، مگر بگاڑنے کے بعد۔ وہ 24 سال کا لڑکا جیبوں میں ہاتھ ڈالے مہرما کو دیکھتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا، اور وہ 34 سال کی لڑکی ساکت پلکوں اور سرخ آنکھوں میں رت جگہ لیے اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے اور مہرما کے فاصلے گھٹاتا اس کے قریب آ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں ایسا تاثر دے رہی تھیں جیسے وہ کچھ بھی کر گزرنے پر قادر ہے۔ شانزے ہراساں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اسے اپنے بھائی سے خوف آ رہا تھا۔ ویلکم ٹو مائی ورلڈ مہرما۔ پتہ ہے مہرما، جب ایک بچہ ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے اور اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بہت زیادہ روتا ہے، چلاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہ اس دنیا میں آنے پر بہت زیادہ دکھی ہے، زخمی ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ اس دنیا کے رنگ میں رنگنے لگتا ہے۔ شروع میں کسی کی زندگی میں زبردستی داخل ہونے پر ہر کوئی روتا ہے، درد سے چلاتا ہے، مگر پھر اسے یقین آنے لگتا ہے کہ یہی تو اصل زندگی تھی، باقی تو سب سراب اور دھوکا تھا۔ بس تم بھی جان جاؤ گی کہ خانزادہ کی زندگی میں آنے کے بعد تمہیں بھی سب سراب اور دھوکا لگنے لگے گا، مگر اس میں وقت لگے گا اور میں تمہیں وقت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو خانزادہ؟ معافی مانگنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ شانزے ایک دم سے چلائے۔ اس نے شاید اپنے بھائی پر ایک بار پھر سے بھروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، مگر اب تو غلطی ہو چکی تھی، اب تو بس خمیازہ بھگتنا تھا۔ خانزادہ، شانزے کو شاید غلط فہمی ہوگی، مگر مجھے تمہارے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں۔ میں تم سے ہر طرح کی گھٹیا اور گری ہوئی حرکت کی توقع کرتی ہوں۔ بتاؤ اب کیا پلان ہے تمہارا؟ وہ بالکل ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولی تو خانزادہ مسکرانے لگا۔ پلان یہ ہے کہ میں تمہیں پورے 3 دن کے لیے قید کر کے اس فلیٹ میں رکھوں گا۔ سب میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ مہرما اغوا ہو چکی ہے، ایک سرپھرا عاشق نے اسے اغوا کر لیا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی مبالغہ آرائی کریں گے کہ مہرما گھر سے بھاگ گئی ہے۔ پھر 3 دن بعد میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں گا، تمہارے پیرنٹس کے حوالے کراؤں گا، اور پھر میں پوری چاہ کے ساتھ اپنے پیرنٹس کو تمہارے گھر بھیجوں گا، اور تمہارے پاس میری زندگی میں شامل ہونے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں، کیونکہ خودکشی تو تم کرو گی نہیں۔ تم ایک بہادر لڑکی ہو۔ جو انسان محبت میں دھوکا کھا جائے اور اسے سہ بھی لے تو پھر وہ خودکشی کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ اپنے سروائیول کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور تم ایک خوددار لڑکی ہو، کوئی تم پر انگلی اٹھائے تمہیں برداشت نہیں ہوگا، اس لیے تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا میری زندگی میں شامل ہونے کے علاوہ۔ وہ اتنے نارمل انداز میں کہہ رہا تھا کہ شانزے کی سٹی گم ہو گئی۔ اس کا بھائی آخر چیز کیا تھا؟ اسے تو ہاسپٹل کی سائیکیاٹرک وارڈ میں ہونا چاہیے تھا، جس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا۔ مہرما بالکل بے جان سی اس کی بکواس سن رہی تھی۔ نہ جانے اس نے زندگی میں کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا اسے خانزادہ کی صورت میں بھگتنی پڑی تھی۔ ایک دم سے شانزے مہرما اور خانزادہ کے درمیان میں آ گئی۔ تمہیں میری لاش پر سے گزرنا ہوگا کمینے انسان، آئی ہیٹ یو۔ مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بھائی کہتے ہوئے بھی۔ شانزے کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ کس بھائی پر اسے اتنا زیادہ مان تھا، اتنی محبت تھی، آج وہ بھائی اس کا سر شرم سے جھکا دے گا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تمہیں ایسا کرنے کون دے گا خانزادہ؟ یہاں جنگل کا قانون نہیں چلتا۔ تم ایک لڑکی کو اس کی مرضی کے بغیر نہیں رکھ سکتے، تمہیں جیل کاٹنی پڑے گی، کیونکہ میں خود پولیس کو سب کچھ بتاؤں گی،
اوہ ریلی شانزے، تم اپنے اکلوتے بھائی کو سلاخوں کے پیچھے کرو گی؟ اور تمہارے پاس کیا ثبوت ہوگا کہ مہرماں خانزادہ کے پاس ہے؟ بولو۔ کیونکہ میں نے مہرماں کو کڈنیپ نہیں کیا، بلکہ کسی اور نے کیا ہے۔ میں تو بالکل بے قصور ہوں۔ شانزے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھ رہی تھی کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ وہ ہوش سے بیگانہ ہوتے ہوئے بولی۔ اچانک ڈور بیل بجی اور شانزے اور مہرماں نے ایک ساتھ گردن پیچھے دروازے کی طرف موڑی۔ شانزے، میرا خیال ہے کہ ہمیں گھر چلنا چاہیے، خانزادہ نے کلائی تھام کر اسے کھینچتے ہوئے کہا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ اور دروازے پر کون ہے؟ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ مہرماں تو شاید ابھی تک ساکت کھڑی تھی، اس کا دماغ گول گول گھوم رہا تھا۔ وہ واقعی خانزادہ کو نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کس حد تک ڈیول ہے۔ شانزے کی بچی، تم بہت بولتی ہو، قسم سے سر میں درد ہونے لگا ہے۔ خانزادہ نے جیب سے ایک رومال نکالا۔ اس کے لیے اپنے بھائی کو معاف کر دینا، اور رومال اس کی ناک پر رکھ دیا۔ پہلے تو اس کی آنکھیں بالکل پھٹی پھٹی سی تھی، اور پھر اچانک اس کی آنکھیں موند لیں۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ خانزادہ اسے کندھوں پر لادے باہر کی سمت بڑھنے لگا۔ مہرماں، جلدی ملتے ہیں، گھبرانا نہیں، یہاں تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ وہ اسے تسلی دیتا ہوا باہر کی سمت بڑھنے لگا، اور مہرماں کو زور کا چکر آیا تھا۔ وہ وہیں فرش پر گر سی گئی۔ کچھ لمحے تو بالکل اس کا دماغ کام کرنا ہی چھوڑ چکا تھا۔ تو کیا وہ کڈنیپ ہو چکی تھی؟ جب دماغ نے کام کیا تو وہ فرش سے اٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک اسے 2 قدم اپنی جانب بڑھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے اوپر نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک مضبوط جسم والا مرد تھا جو اسے ہمدردی سے دیکھ رہا تھا۔ اوہ، تو آپ ہیں وہ لڑکی جس کے لیے خانزادہ نے اس قدر کیوس مچا رکھا ہے۔ نائس ٹو میٹ یو مہرماں، آپ یہاں بالکل محفوظ ہیں۔ آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، کیونکہ میں آپ کا محافظ ہوں۔ مجھے ذوالقرنین حیدر کہتے ہیں۔ اس نے مہرماں کی جانب ہاتھ بڑھایا اور اپنا تعارف کروایا۔ آخری حصہ انشاءاللہ سوموار کو۔